السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، وزیر اعظم صاحب کا خطاب آپ نے سنا. کچھ لوگ توقع کر رہے تھے کہ سرپرائز ملے گا یا کچھ ہوگا. کل کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. یہ جو خفیہ خط ہے اس کے حوالے سے پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ جو نون لیگ نے حمایت کی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں پہلے سے اس کے حق میں تھے، اس کی پوری ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھیں گے اور بڑے خبروں کے ساتھ رکھیں گے. آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے پوری، اس کے بارے میں بتائیں گے. اور سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اظہار افسوس کیا ہے. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، میں اس طرح کی حکومت جو آ رہی ہے اس طرح کی، اس کو امپورٹڈ حکومت اسے کہا ہے، اس کو قبول نہیں کروں گا. اور انہوں نے پھر مظاہرے کرنے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ایک میرے خیال میں ڈیموکریٹک طریقہ یہ ہے. لیکن جو سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، میرے خیال میں اظہار افسوس انہوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی اس طرح سے تنقید نہیں کی. تو سوچے جانے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بغیر کسی اس کے تنقید کرتے ہیں، لیڈر تنقید کرتے ہیں. خود نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے کعبے کے بت بھرے، کعبے میں وہ بت بھرے پڑے ہیں، ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. اور اس طرح کے ورڈ پتہ نہیں کس طریقے سے ورڈ یوز ہوئے تھے ان کی بعد میں. مطلب لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں. نچلے لیول پہ اگر پی ٹی آئی کرتی ہے یا اگر نون لیگ کرتی ہے تو اس کی میں بات نہیں کر رہا. میں اوپر لیول پہ جو زبانیں استعمال کی گئی تھیں، جس نے کیا تھا، اس میں عابد شیر علی صاحب تھے، اس میں طلال چودھری صاحب تھے، اس میں خود وزیر اعظم صاحب تھے کہ اور انہوں نے کیا کیا نہیں کہا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ فرق جو ہے وہ بالکل سامنے لانا ضروری تھا، کیونکہ عموماً اخلاقیات کے اندر وہ چھپتے ہیں کہ ہم بڑے اخلاقیات کا درس ہے اور گالی اور یہ لوگ نکالتے ہیں اس طرح کا. یہ تھوڑا سا خود سوچنا چاہیے. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کل، کیونکہ لوگ اس شاہی تقریر میں بھی انہوں نے سرپرائز کی اتنی عادت ڈال دی ہے. سرپرائز کا ذکر کرنے اور سرپرائز کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے حوالے سے میں بعد میں بات کرتا ہوں. ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خفیہ خط کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور جو سپریم کورٹ نے ایک روسٹر جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہاسپٹل کے اندر روسٹر جاری کیا جاتا ہے، کس ٹائم کون سا ڈاکٹر ڈیوٹی دے گا، کس کا کیا کام ہوگا، پیرا میڈیکل سٹاف کون سا ہوگا، یا جس طرح کسی کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے، یہاں پہ یہ کرنا ہے. میں بلکہ کسی لیڈر کا انٹرویو کرنے گیا تو وہاں پہ جو تیاریاں ہو رہی تھی وہ کچھ اس طرح سے، وہاں پہ ایک صاحب جو تھے ڈکٹیٹ کر رہے تھے ساروں کو کہ جب وہ ہمارے صاحب آئیں گے انٹرویو دینے کے لیے، اس کرسی والی سائڈ سے گزریں گے، اس صوفے والی سائڈ سے گزریں گے، بیک سائڈ پہ ہوں گے، رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ بیٹھیں گے، کوئی مکھی شکی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ. تو یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ نے اسی طرح مائنیوٹلی جو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے پارلیمان کو، یہ ایک سوچے جانے کا مقام ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک چیز ہے. اور اسی سے جڑی ایک اور چیز بھی ہے. لائٹر نوٹ پہ ایک جو جج تھے وہ اپنے آپ کو بڑا تنہا فیل کر رہے ہوں گے اس نئی موو کے بعد کہ جس کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ اکیلے سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے ایک موو سے وہ جس طرح وہ تھا نا وہ دیوداس میں چاروں شانے چت کر دیا اور پتہ نہیں کیا، تو ایک موو سے انہوں نے ان کو بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا، سلٹ کر دیا اس سے لائن سے. وہ بھی پریشان بیٹھے ہوں گے ہوا گیا ہے یہ تو، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو کہتے تھے میں ہی میں ہوں اور میں اپنے مرضی سے اور میری اپنی ہوا ہے. تو یہ خیر اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. میں ٹائم لائن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں زبردست. آج ابھی بڑا کہا جا رہا ہے عدم اعتماد. آپ کو میں بتاؤں کہ جس وقت پہلی دفعہ لانگ مارچ آ رہا تھا اس دوران میں جس وقت بلاول صاحب نے کہا تھا کہ استعفے آخری ایٹم بم ہوں گے، ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے، نون لیگ نے اس کی مسلسل اس کے بعد سے لے کے اس سال کے شروع تک مخالفت کی. وہ مخالفت کس طرح کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے ایک بیان ہے شاہد خاقان عباسی کا، جس وقت عدم اعتماد کا کویشچن ہوتا تھا ان سے کہ عدم اعتماد کیوں نہیں لے کے آتے. جس ملک میں فون آتے ہوں وہاں عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. فریش الیکشن اناؤنس کیے جائیں، اس ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف نئے انتخابات ہیں. یہ تک شاہد خاقان عباسی صاحب. اب وہ کسی ٹرانسمیشن میں کہہ رہے تھے کہ وہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں پیچھے سے، تو وہ بیساکھیاں جو ہوتی ہیں وہ ہٹتی نہیں ہیں، وہ بیساکھیاں کسی اور کے پاس چلی جاتی ہیں. بقول ان کے وہ بیساکھیاں جو ہیں وہ اصل میں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہر پارٹی کو، ہر بندے کو لگتا ہے کہ صحافی وہ والا آزاد ہے جو ہمارے مطلب کی بات کر رہا ہے. آزاد صحافت کے حوالے سے ہمیشہ صحافی وہ والا آزاد انہیں لگتا ہے کہ یہ آزاد صحافی ہے اور یہ بائی صاحب. آزاد کس کو کہیں گے؟ جو ان کی مطلب کی بات کر رہا ہو تو وہ ان کے لیے آزاد ہوتا ہے. وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ ہماری فیور کی بات کر رہا ہے یا یہ پرو ہماری، وہ اس کی نہیں، آزاد ہے لیکن یہ. اسی طرح بیساکھیاں جو ہیں وہ اس وقت غیر جانبدار ہوتی ہیں جس وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں.
وہ بے شک آپ ٹرینوں پہ ملاقاتیں کریں، وہ خفیہ ملاقاتیں کریں، وہ پاور ٹاکس ٹو پاور کہیں، وہ ابھی آنے والے دنوں میں ملاقاتیں کریں، وہ زبیر صاحب کے ذریعے ملاقاتیں کریں، وہ فیور لینے کی کوشش کریں، وہ نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کی کوشش کریں، تو یہ کر دیں. اچھا میں اس کے بیچ میں مخل ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کی ایک ٹائم لائن، شاید خاقان عباسی صاحب کا میں نے سنا دیا کہ جس ملک میں فون آتے ہیں اس ملک کا مسائل کا حل جس طرف نئے الیکشن ہیں مسائل کا حل اور اناؤنس کیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے رہے ہیں نون لیگ عدم اعتماد نہیں چاہتی، نئے انتخابات کروائے جائیں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے. احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نئے الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہے. اس ملک نے جو معاشی حالات کیے ہیں، اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس حکومت نے کیے ہیں، جو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کا بار اٹھا سکے. احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بار اٹھانے کو تیار نہیں تھا. وہ الگ بات ہے کہ اب شہباز شریف صاحب بار اٹھانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل یہ کہتی تھی نون لیگ کہ کوئی بھی اس کا بار اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا. آگے آ جائیں جناب صاحب. خواجہ آصف صاحب کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو نہیں گرائیں گے، یہ خود اپنے بار سے گریں گے، خود گریں گے، ہمیں ان کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں مریم نواز شریف صاحبہ کا اس حکومت کے ساتھ ساتھ بزدار صاحب کا، آج بزدار صاحب کے حوالے سے جو رولا پڑا ہوا ہے، سارا کچھ ہوا ہے اس پہ جو ہے، اس میں مریم نواز نے کہا تھا کہ بزدار کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اگر بزدار کے خلاف عدم اعتماد آئے گی تو اگر ان کے یعنی حکومت کے بندے کم ہوں گے تو ہم اپنے 2-4 بندے لے کے عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے، یہ اپنی مدت پوری کریں. یہ کہا تھا عدم اعتماد کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے. ٹھیک ہے جی. پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ پچھلے سال کے آخر تک نون لیگ اپنے اسی موقف پہ قائم تھی، عدم اعتماد کے موقف پہ قائم تھی کہ ہم اس کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے. پھر جنوری آتا ہے، پھر فیبری آتا ہے، فیب میں جا کے 7 فیب کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کے دورہ روس کی، اور اس کے بعد پھر ماحول بنتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے جو ممالک خلاف تھے وہ سب کے سامنے ہے. پھر ماحول بنتا ہے، پھر کرتے 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 22 فروری آتی ہے. 22 فروری کو پہلی دفعہ نون لیگ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ شہباز شریف صاحب اناؤنس کرتے ہیں. 7 مارچ کا میں بھی بات نہیں کر رہا 7 مارچ کی، میں بھی بات کر رہا ہوں 22 فروری کی، کیونکہ 25 یا 24 کو روس کا دورہ تھا. اس سے پہلے ہر طرف سے تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی تھی اور جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی اپنا ری ایکشن دینا شروع کر دیا تھا. پھر یہاں سے ہمت ہوتی ہے اس جماعت کو کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں. وہ جماعت جو عدم اعتماد کے خلاف تھی، وہ جماعت جو اس حکومت کے گند کا بقول ان کے بار اٹھانے کو تیار نہیں تھی، وہ جماعت جو عدم اعتماد کے حوالے سے کہتی تھی کہ فون آتے ہیں وہاں پہ عدم اعتماد تو ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ جماعت جو کہتی تھی کہ ان الیکشن کے اس ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف نئے الیکشن ہیں، وہ پھر تیار ہو جاتی ہے عدم اعتماد کے لیے. پھر وہ 24-25 کو روس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور جن امریکی جو ممالک کے حوالے سے جس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. یہ تو تھا ابھی تک کا وہ. اور دوسرا میں ایک اور چیز بتاؤں، اسپیکر صاحب جو کہ ابھی فواد چودھری صاحب بھی کسی جگہ پہ کہہ کے گئے کہ کل ووٹنگ نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ کیا جائے گا، اتنے ایجنڈے پہ یہ شامل کیا جائے گا. ایک تو میرے خیال میں یہ بھی حکومت دکھانا چاہ رہی ہے کہ آ جائیں، پھر دے دیں ہمیں انسٹرکشن دے دیں. مطلب وہ مان نہیں رہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کل ووٹنگ نہیں کروانے دیں گے. اور اگر جس دن بھی ووٹنگ ہوتی کل یا پرسوں، اس ووٹنگ میں بھرپور کوشش کی جائے گی کہ جو اسپیکر صاحب ہیں جو بھی ہوں گے، وہ اگر ووٹنگ کے حوالے سے جو رزلٹ ہوگا اس کے اندر جو اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں. ممکنہ طور پر رولا بھی بہت پڑے گا، خط بھی شاید اس کے کچھ مندرجات دکھائے جائیں گے، وہاں پہ بھی تھوڑا سا اپوزیشن کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، تقریریں ہوں گی، ایکسپوز کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جائے گی کہ دیکھیں جی ہم نے تو پھر سامنے رکھا تھا، لیکن یہ اقتدار کے لیے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے جو مینڈیٹ کسی اور کو ملا ہوا تھا اس کے اوپر یہ حکومت اپنی حاصل کرنے کے لیے اتنے زیادہ اتاولے ہوئے جا رہے تھے کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی. اس طریقے سے یہ بعد میں آنے والے جو دن ہوں گے اسی کے اوپر وہ اپنا بیانیہ کھڑا کریں گے. یہ خبر نہیں ہے، یہ میرا شاید دور کی کوڑی کہتے ہیں نا، دور کی کوڑی لائے تجزیہ ہے، یقیناً غلط بھی ہو سکتا ہے. تجزیے کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ میرا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر پریڈکشن کی جائے تو اس کو پھر غلط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے پریڈکشن سے اوائڈ بھی کرنا چاہیے. دور کا تجزیہ پاکستان ہے، اس میں ممکنات کا کھیل ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ ایسا ممکن ہے
کہ جب بھی عدم اعتماد ہو تو کچھ اتحادی دوبارہ حکومت کی طرف چلے جائیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. کیونکہ اگر ایسا ہو تو سپریم کورٹ کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. جو اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے وہ بھی اب تنقید نہیں کر رہے, اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ بھی اس سے بالکل طریقے سے نکل آئے گی, کیونکہ ان کی بھی تعریفوں کے پل بھی بن چکے ہیں اور وہ ان کی نظر میں نیوٹرل بھی ہو چکی ہے. تو پھر کہا یہ جا سکتا ہے کہ کیونکہ پھر یہ حکومت بھی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتی, کیونکہ جو کچھ ہوا پارلیمان کے اندر ہوا. اگر اتحادی وہ ادھر جا سکتے ہیں تو وہ جائز ہو سکتا ہے. اتحادی حالانکہ ان کے تھے, واپس آئیں تو اس کے اوپر اپوزیشن کی تنقید بن بھی نہیں سکتی. یہ ممکنات کا کھیل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میری یہ ایک میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں, میں یہ کہہ نہیں رہا کہ ایسا ہوگا, میں بھی کوشچن اٹھا رہا ہوں. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے, آپ کو بتائیں گے لیٹسٹ اپڈیٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.